میرا پاکستان چکر جب لگا لاسٹ ٹائم تو بات ہو رہی تھی فیملی میں کسی کے ساتھ، اور وہ مجھے ایکسپلین کر رہے تھے کہ کون سے علاقے کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اینڈ پتہ نہیں سب جو اسٹیریوٹائپس ہمارے ہاں ہوتا ہے پاکستان میں کہ یہ فلاں جگہ کے لوگ ایسے ہیں، فلاں جگہ کے لوگ ایسے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کریں گے، آپ کیسے لوگ ہیں؟ اور ایز یوزول انہوں نے بہت ہی ایزی مارکنگ کی، بہت ہی ایک لینینٹ مارکنگ، اور چھوٹی چھوٹی سی پرابلمس بتا کے تو کہا ہاں ہمارے یہاں بھی پرابلمس ہیں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ نے جن لوگوں کو بھی اس سے پہلے جج کیا ہے نا، اگر آپ ان سے یہ مارکنگ کراتے نا تو وہ آپ کے لیے اتنی لینینٹ مارکنگ نہیں کرتے، وہ آپ کو ٹھیک طریقے سے بتاتے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ سو اپنے بارے میں جنرلی انسان کا جو خیال ہے نا، وہ گمان وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ ہم ایک امت کی طرح نہیں سوچتے، اور یہی ساری چیزیں افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں اس طرح سکھایا گیا، بتایا گیا، ہمارے بڑوں نے ہمارے سامنے ایسی بات کی اور اب یہ ہمارے ذہن میں پھنس گئی ہیں یہ باتیں، اور ہم لوگوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں، کم از کم کوشش کریں کہ کم از کم ان چیزوں کا ذکر اپنے بچوں کے سامنے نہ کریں تاکہ وہ پازیٹیو سوچیں دوسروں کے بارے میں۔ مجھے لائف ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ایز کوئک ایز پاسبل۔ یہ 2006 کی بات ہے، اس وقت بھی پنجاب کی اور بلوچستان کے اسی قسم کے ایشوز چل رہے تھے، پنجاب کو لے کر کچھ انسیکیورٹیز تھیں۔ سو ہمارا اس وقت میں UN میں کام کرتی تھی، اور ہمارا ایک آفیشیل ٹرپ تھا، فیلڈ ٹرپ، جس کی وجہ سے ہمیں بلوچستان جانا پڑا۔ شام کی فلائٹ تھی، دوپہر تک ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی تھی۔ دوپہر کے بعد ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس ملی، وی ور آل پیکڈ، وی ور ریڈی ٹو گو۔ تو بس جو ہی ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس ملی ہم ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ جب ہم لوگ بلوچستان پہنچے تو وہاں پر ایئرپورٹ سے لے کر آفس تک کا جو سفر تھا وہ کافی مشکل سفر تھا، کنسیڈرنگ کہ ہماری UN کی گاڑی تھی جس کو ری پینٹ کیا گیا تھا تاکہ UN نظر نہ آئے لکھا ہوا۔ اور جب میں کھڑکی سے باہر دیکھتی تھی تو وہاں داڑھی والے لوگ اور شلوار قمیضوں کے لوگ، اور سارے مرد ہی مرد، اور وہ بالکل فیمیل فرینڈلی سوسائٹی نہیں لگ رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا اگر کسی نے گاڑی کے اندر دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ تو بلوچی لوگ نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بڑے خوف میں وہ ٹریول تھا، وہ تقریباً 40 منٹس کا ڈرائیو تھا، اینڈ اٹ وازنٹ ایزی ڈرائیو۔ جب ہم آفس پہنچے وہاں پر بھی فیلڈ ورک سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمیں پوری ایک سیکیورٹی بریفنگ دی گئی۔ نیکسٹ ڈے اچھا ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور ہوتا تھا اور ایک ہمارے پاس سپروائزر ٹائپ بندہ ہوتا تھا جو اس ایریا کے ہیلتھ ریلیٹڈ یونٹس کو سپروائز کر رہا ہوتا تھا۔ سیکنڈ ڈے مجھے جو سپروائزر انچارج تھا اس نے کہا کہ آپ ہماری مہمان ہیں، میرے دوست نے اپنے گھر پہ آپ کے آنر میں کھانا رکھا ہے، تو وہ کل آپ کو لنچ کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں۔ اینڈ آئی ایگریڈ۔ اچھا نیکسٹ ڈے جب ہم لنچ کے ٹائم ان کے گھر پہنچے ہیں اپنا فیلڈ ورک کر کے، تو دیٹ واز اے لنچ بریک، ہم ان کے گھر پہنچے، دروازے پہ کوئی 6-7 مرد کھڑے تھے، اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین آئی ریئلائزڈ کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور مجھے ان کو منع کر دینا چاہیے تھا۔ اینی ویز اب میں وہاں پہنچ چکی تھی، بڑے کانفیڈنٹلی آئی گاٹ آف دا کار، اور میں ان لوگوں سے ملی، انہوں نے بڑا جینوئنلی بہت اچھے طریقے سے گریٹ کیا، اور جب میں گھر میں گئی وہاں بھی کوئی فیمیل نہیں تھی۔ ایک دسترخوان نیچے زمین پہ بچھا ہوا تھا، میں دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ گئی، اور اس پوری رو میں اور کوئی بھی مرد نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ادر اینڈ پہ ایک ایج کے میل وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی کوئی عورت اس سائڈ پر نہیں آئی۔ دے ور کوکنگ ان دا کچن، لیکن ان کے جو ٹین ایجرز تھے، لیٹ ٹین بوائز، وہ وہاں سرو کر رہے تھے، اور وہی 6-7 مرد جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پلس ڈرائیور اینڈ سپروائزر، تو تقریباً یہ کوئی 8-9 لوگ تھے، آل مین، اینڈ آئی واز دا اونلی فیمیل دیئر۔ 5 منٹ کے اندر آئی فیلٹ ویری کمفرٹیبل۔ میں نے جب بھی ان کی طرف دیکھا ان میں سے کوئی مرد بھی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، ایون ان میں سے 2 یا 3 ایسے لوگ تھے جن کو اچھی اردو بولنی آتی تھی، اور وہ میرے ساتھ انگیجڈ تھے ان کنورسیشن۔ دیٹ واز لائک اراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ گھنٹے 1.5 کی ڈسکشنز رہیں۔ میں نے اس 1.5 گھنٹے میں کسی بھی مرد کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دیٹ واز مائی فرسٹ وزٹ ٹو بلوچستان، لیکن وہ اتنے پیارے لوگ تھے، وہ عزت کرنا جانتے ہیں، وہ عزت کروانا جانتے ہیں، وہ مہمانوں کی قدر کرتے ہیں۔ اور میں
اس دن میں نے یہ ریئلائز کیا کہ مے بی میں آدمیوں کے بیچ میں اپنے آپ کو سیکیور فیل نہ کرتی ہوں، لیکن میں مردوں کے بیچ میں سیکیور فیل کرتی ہوں. اور میرا خیال ہے کہ یہی ڈفرینس ہے ایک آدمی میں اور ایک مرد ہونے میں. براوو ٹو دوز مین. آئی ریئلی سلیوٹ دیٹ نیشن. میں ان ماؤں کو سلیوٹ کرتی ہوں جو ایسے بیٹے پیدا کرتی ہیں، جو ایسے بیٹے ریز کرتی ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ان کی پریزنس میں ایک عورت کو کیسے محسوس کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ بلوچستان. تھینک یو سو مچ بیوٹیفل مین اینڈ وومن اوور دیئر. آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.